شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. نے ان کو سلام بھیجا تھا کہ ٹاپ پرائیورٹی تھی نماز اور اذکار. کی جو انسپائریشن تھی وہ میری اللہ کی طرف سے میرے دل میں آئی اور میں نے کیا. فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال على نهج حياة الجنة تبصرة عن كل ضلال أعدت. نے کہا جو اس کی طرف آنا چاہتی ہو جو بھی رکاوٹیں بنتی ہے پلیز گو اہیڈ, ڈونٹ وری اباؤٹ اینی ون, اور کسی بھی بات کو مت سوچو. یہ ایمان کا حصہ ہے اور اسے کرنا ہے تو کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے, دنیا کے لیے نہیں کرنا. ایک تو اللہ کے لیے کرنا ہے, دوسرا یہ اپنے آپ کو رسپیکٹ دو کہ میں جو ہوں میں ایک ڈائمنڈ ہوں, میں ایک ہیرا ہوں جس کو صرف اللہ نے اپنے لیے اور صرف اس کے لیے بنایا جو میرے لیے بنے گا آگے. جن کے نہیں بنے یا فیوچر میں بنیں گے یہ صرف ان کی محرمز کے لیے, ٹھیک ہے, آپ کے محرمز کی وہ پراپرٹی ہے. اینڈ دے کین سی یو, دے کین وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ انہی کے لیے ہیں بس. تو آپ اپنے آپ کو یہ رسپیکٹ دیں. آپ اپنے آپ کو کور کر رہی ہیں پوری دنیا کے سامنے, لیکن اس انسان کے لیے نہیں, کیونکہ آپ اس کے لیے بنی ہیں. اللہ نے آپ کو بنایا ہے تو آپ اللہ کے لیے کر رہی ہیں, اور سیکنڈلی آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ دے رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے, کیونکہ آپ اس کی پراپرٹی, کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ مرد قوام ہے. تو آپ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہا ہے نا کہ وہ قانتات ہے, وہ اوبیڈینٹ ہو اپنے مرد کی, اور اس کی غیر حاضری میں وہ اس کی حفاظت کرے عزت کی. تو آپ اس کی عزت ہے, آپ نے اپنی حفاظت کرنی جب تک وہ آپ کے پاس نہیں آیا, اور جب آ گیا اس کے بعد بھی جی تو جسٹ گو اہیڈ, کبھی سے روکنا نہیں ہے. اب ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی کمزوری دیکھیں, ہمارے اسکولز کی, کالجز کی, جو کہ پاکستان میں رہ کر وہ ایک سیریمنی سے پہلے آپ ٹرانسلیشن کرا رہے ہیں, قرآن پاک پڑھا رہے ہیں, اینڈ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ پردہ کرے. جی ایسے ہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی اتنا ویسٹرن ہو کے قرآن پڑھے کہ بس ہماری ایک وائب بنی رہے, جو آگے انہوں نے قرآن پڑھانے کے بعد جو میوزک وغیرہ کا کرنا ہے. تو یہ چیز دیکھیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو میوزک لانا ہے ہم تھوڑی منع کر رہے ہیں, لیکن ایک قرآن پاک کی اتنی بے ادبی تو نہ کریں کہ سٹارٹنگ آپ اس سے لے رہے ہیں, جا کے اینڈنگ آپ کسی اور چیز پہ کر رہے ہیں. اینڈ آپ اتنا بھی آپ میں گٹس نہیں ہے کہ آپ چلو قرآن پاک کے لیے کم از کم دکھا ہی لیں کہ چلو پاکستان ہے, مسلمان ہیں, قرآن پاک ہم کور ہو کے کر رہے ہیں. بالکل, تو وہ اس چیز کو بھی اتنا گٹس نہیں ہے. میں آپ کو صاحبہ یہ بتاؤں کہ ہمارے تو جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہ تو صرف یہ قرآن کو شروع میں لانا تو اسی لیے بس ہے نا کہ بس آ جائے شروع میں, اور یہ وہ اصل میں اس کا مقصد تو نہیں وہ رکھتے نا. اب آپ دیکھیں جو میں نے ٹرانسلیشن کرنی تھی وہ تو بڑی ڈفرینٹ ہونی تھی ایز کمپیئر ٹو وہ جو بچہ آیا اور اس نے بس ایسے لگا کے بعد پتہ نہیں کیا بول کے وہ چلا گیا. ٹھیک ہے, اب وہ جو سورت حمزہ نے پڑھی وہ اتنی خوبصورت سورت تھی کہ وہ جس کے دل میں اترے وہ پڑھے, اقرا بسمی ربک الذی خلق تھا, وہ کتنی پیاری صورت تھی. اگر وہ سب کو وہ ٹرانسلیشن سمجھ آ جاتی, کسی کے دل میں اتر جاتی, تو اس کا اجر ان کو بھی ملتا. لیکن ان کو تو اس اجر سے پرواہ نہیں تھی نا, وہ تو صرف ایک فارمیلٹی پوری کر رہے تھے. جیسے میں نے ابھی لاسٹ میں بات کی کہ دین کو صرف ہم نے کمپرومائز میں رکھا ہوا ہے, اور یہی ہماری ایمان کی کمزوری ہے, اور یہ بہت خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم آج سب سے پیچھے ہیں. ورنہ مسلمان قوم کتنی آگے تھی, آج ہم پیچھے ہیں نا اسی وجہ سے کہ ہم اپنے نفس کے بھی غلام ہیں, ہم اپنے ایمان کو ہم نے کھو دیا انہی چیزوں کی وجہ سے. تو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نے ہماری کیا تربیت کرنی, کیا تعلیم, کیا شعور, کیا علم ہمیں ملنا جب ہم انہی چیزوں سے ایکسپوز ہوتے ہیں. اس دوران میں پرسنلی اپیل کروں گی, سب سے ہی کروں گی فی الحال تو, اور خاص طور پہ پرنسپلز اور ایسے ایجوکیشنل سسٹم کے جو بھی مینیجرز ہیں, ایونٹ مینیجر وغیرہ, کہ کم از کم قرآن پاک کی تو بے ادبی نہ کریں. ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ رہے, ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں قرآن پاک کی بے ادبی نہ کرے تو میں بہت ہی بڑی کوئی پاکیزہ ہوں اور میں پارسا ہوں, ایسا نہیں ہے. ہر انسان اپنے لیول پہ کوشش کر رہا ہے ایک اچھا, ایک بہتر انسان بننے کی. اگر آپ لوگوں کو, جیسے آپ نے حاجرہ کی سٹوری سنی, وہ ولی جو ان کو کافی امبیرس کیا گیا تھا, میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, حالانکہ میرا کوئی
اس سے واسطہ نہیں ہے اس اسٹوری سے. بٹ میں امبیرس ہو رہی ہوں کہ آخر پاکستان میں رہ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے باوجود وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ؟ وہ اس کا رائٹ نہیں رکھتے تھے. تو میں یہی اپیل کروں گی پرنسپلز وغیرہ کے ساتھ کہ پلیز یا تو آپ اپنی جو آپ کی وائب ہے فارمیلٹی کے لیے پلیز قرآن پاک کو استعمال نہ کریں. اگر آپ نے کرنا ہے تو پراپر طریقے سے کریں, اور اگر آپ نے نہیں کرنا تو پلیز فارمیلٹی بھی نہ کریں. ضرورت ہی نہیں ہے اس سب کی. بالکل. بلکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو تو میرا دل کرتا ہے کہ کوئی اٹھے اور آ کے بولے کہ یار یہ جو فارمیلٹی کرتے ہو پلیز, اللہ نے تمہیں بنایا ہے, اللہ کی وجہ سے آج تم لوگ یہاں پر ہو, اپنے بزنس چلا رہے ہو, جو بھی کر رہے ہو آج سب اللہ کی وجہ سے ہو. اور اس کے ذکر کو فارمیلٹی بنایا ہوا ہے, اور تم لوگوں نے صرف اس طرح بنایا ہوا ہے کہ وہ تھوڑی دیر پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ گانے لگا کے اپنا وہ سب کرتے ہیں. مطلب شرم بھی نہیں آتی اپنے ایمان کو اس وقت جب کھو دیتے ہو دنیا کے لیے. تو پھر کہاں سے پھر دنیاوی چیزیں ہی اللہ نے دی ہوئی ہے نا. وہ جو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے دنیا جنت ہے اور جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے جنت ہے, مومن کے لیے. تو پھر آپ تو ان لوگوں میں کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے کہا کہ چلو میں نے تم لوگوں کو سب نعمتیں دی, دنیا ڈھیلا چھوڑ دیے, دنیا میں چھوڑ دیا. میں نا ابھی آپ کو ایک بات یہاں پر کوٹ کرنے لگی تھی. بہت سے لوگ نا دین کی طرف اس وجہ سے بھی نہیں آتے, وہ کہتے ہیں ہم دین میں آئیں گے نا تو ہمارے تو امتحان شروع ہو جائیں گے. تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ جو وہ بات کر رہے ہیں نا, شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ کو اللہ نے نہیں چنا, اللہ نے ہی نہیں چنا, اسی لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں. اللہ نے چنا ہوتا تو آپ بھی دین کا ہی کام کر رہے ہوتے. بالکل. تو یہ بہت ایک نا ڈیپتھ پہ جا کے بات ہے کہ یہ جو لوگ اپنے اندر اپنے کھانے کے لیے اپنا پیسہ بنانے کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے جس نے ختم ہو جانا ہے, جو باقی رہ جانے والی ذات اللہ کی ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت میں جانا ہے, مومنوں کے لیے جنت بنی ہے. آپ دنیا کے لیے, ان امریکنز کے لیے, ان گوروں کے لیے جو آج فلسطین میں وہ حال کر رہے ہیں, آپ ایک منٹ نہیں برداشت کر سکتے. آپ ان کے غلام بنے ہوئے ہیں اور اس کے لیے آپ اپنے دین کو, اپنے ایمان کو, سب کو بیچ دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ تو بہت شرمناک بات ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کو بیچا ہوا ان کے لیے. تو آپ کو اللہ نے نہیں چنا, آپ کیا دین کے پاس آئیں گے؟ اللہ نے نہیں آپ کو چنا. ایک بات ہم سے شیئر کی, اس کے علاوہ میں چاہوں گی کہ آپ, چونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بالکل ایسا نہیں تھا جس فیلڈ میں آپ ابھی ہیں. یہ تو ایک فیلڈ نہیں ہے, خیر ہم سب کے حق میں ہے, حق ہے ہمارا کہ ہماری آئیڈینٹی اور یہی سب ہم نے کرنا ہے, ہمارا مقصد ہی ہے. تو آپ یہاں کس سے انسپائر ہوئی ہیں؟ کیونکہ مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں میں باہر کے اپنی فیملی کے علاوہ ہم دوسروں میں اپنا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, آئیڈیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, دوسروں میں ہم موٹیویشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کریں گے, موٹیویٹر ہیں, مینٹور ہیں ہمارے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس مل جاتے ہیں. اگر ہم فوکس کریں نا, دیکھیں, ہمیں مل جاتے ہیں اپنی فیملی میں ہی, آس پاس میں ہی مل جاتے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کے مینٹور, آئیڈیل کون تھے جو آپ کو اس سائڈ لے کر آئے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ کہ اگر آپ بات کریں انسپائریشن کی پردے کے معاملے میں, تو میں نے تو آپ کو بتایا فیمیل میں تو یاسمین مجاہد, اور وہ پردہ نہیں کرتی, صرف حجاب کرتی ہیں. تو پردے کی جو انسپائریشن تھی وہ میری اللہ کی طرف سے میرے دل میں آئی اور میں نے کیا, کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا اگر انسپائریشن کو, تو میں چھوٹی سی بات کہوں گی کہ شروع سے نا, مطلب اپنی بچپن سے لے کے اب تک میں نے نا حضرت ختیجہ کو بہت آئیڈیالائز کیا. میں ان کی جب کہانی سنتی ہوں نا مجھے بہت مزہ آتا ہے. وہ میری انسپائریشن ہے بہت زیادہ. یہ نہیں کہ کوئی بھی صرف وہی صحابی ہیں, نہیں صحابیہ سوری, بہت سی ہیں, لیکن حضرت ختیجہ کی جو پرسنالٹی ہے نا, کیونکہ جب میں نے وہ سنا نا کہ حضرت ختیجہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بیلوڈ بیوی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے ان سے, تو کیونکہ انہوں نے ان کا خیال بھی کیا سب کچھ, تو اللہ نے ان کو سلام بھیجا تھا نا. چھوٹی بات ہے, اللہ نے ان کو سلام بھیجا تھا ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. تو میرے لیے وہ بہت بڑی انسپائریشن ہے. اگر آپ میرے اراؤنڈ بات کریں پردے کے لیے, تو کوئی انسپائریشن نہیں تھی, کیونکہ ہو بھی نہیں سکتی, کیونکہ میں نے کسی کو اس طرح دیکھا نہیں اپنی فیملی میں بھی. حالانکہ میرا نانکا سائڈ ہے, میری خالائیں, میری ماما بھی کرتی تھی پردہ, شادی سے پہلے شرعی پردہ کرتی تھی, لیکن کوئی اس طرح نہیں انسپائریشن پردے کے معاملے میں تھا. ہاں اگر آپ دین کی بات کریں تو دیکھیں اس سائڈ پہ میں آئی نہیں ہوں, میں ہمیشہ سے اس سائڈ پہ ہوں.
میرے بھائی کی جرنی بالکل ڈفرینٹ ہے, کیونکہ انہوں نے تو اپنے پورے یوٹیوب پہ بتایا نا کہ میں بالکل ڈفرینٹ تھا, میرا ایک ٹرانسفارمیشن ہے. میری کوئی ٹرانسفارمیشن نہیں تھی. ہاں لیکن آپ یہ کہیں کہ میرے سوشل میڈیا پہ آنا اور آ کر کسی کے لیے انسپائریشن بننا, اس کا دھچکا مجھے کب ملا تھا, جب میرے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی کرونا کے بعد. تو جب وہ فوت ہوئے نا, تو جو ان کی فوتگی میرے لیے تھی نا, کیونکہ میں ان کے بھی بہت کلوز تھی, بہت زیادہ. جیسے میرے بابا نے مجھ سے بہت پیار کیا نا, انہوں نے بھی بہت کیا ہے. مطلب وہ میرا آنا اور وہ کہتے تھے میری رونق آ گئی. تو جب وہ گئے نا دنیا سے, میں نے کہا کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی لگائی ہے اپنے بچوں کے لیے, لوگوں کے لیے فلاحی کام کیے. دیکھو آج وہ چلے گئے, آج وہ ایسے چارپائی پہ کھیلے ہیں, اور یہ وہ اس طرح. میرے چھوٹی تھی نا تو اس طرح باتیں سوچتی تھی. تو اس نے مجھے یہ دھچکا دیا تھا کہ میں نے دین کو لے کے تو چل ہی رہی تھی, لیکن دین کے میں بہت قریب ہو گئی تھی, میں اللہ سے بہت جڑ گئی تھی اس طرح کہ مجھے اس دن دنیا کی حقیقت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ گئی تھی, اور میں نے اس چیز کو تھام لیا تھا کہ دنیا تو واقعی فانی ہے. تو جو کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے, آپ کی زندگی اللہ کے لیے وقف کرنی ہے آپ نے, اللہ کے لیے جینا بھی ہے اس کو. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ آپ جیو ہی نا زندگی کو, ایکسٹریم پہ رو. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے دعا نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. دنیا میں بھی کامیابی, آخرت میں بھی کامیابی. یہ نہیں کہ دنیا میں آپ کامیابی نہ ہو, آپ کو دنیا بھی جیو, لیکن آپ یہ سمجھ جاؤ دنیا کو زندگی مت بناؤ, دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو, یہ سمجھو کہ آگے آنے والی زندگی آپ کی ہمیشہ کی ہے. تو جب میرے دادا ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی نا, اس کے بعد میں نے دین کو بہت سیریس لیا تھا, کیونکہ میں یہ جان گئی تھی کہ دنیا تو مذاق ہے بس, اس نے تو ایک دم ختم ہو جانا ہے, پتہ بھی نہیں لگنا ادھر کسی نے فوت ہو جانا. اور اب تو میرے فادر میرے سامنے, آپ کو پتہ ہے نا, تو آپ یہ کہہ لیں کہ میری دین کے ساتھ جڑنا, میرا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جو کسی آپ کے قریب میں فوتی ہو نا, تو آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, اور ایسا ہے بھی لیکن لوگ نہیں کرتے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ میرے دادا ابو کا جانا اور میرے بابا کا جانا میرے لیے عبرت کا باعث بنا, جس نے مجھے دنیا کی زندگی کی اہمیت ختم کر دی اور ہمیشہ کے لیے جنت کے لیے کام کرنے کے لیے تیار کر دیا. تو حاجرہ, چونکہ فیملی میں صرف آپ نقاب کرتی ہیں, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی سمجھ لیں کوئی شادی ہے, کوئی سیریمنی ہے, وہاں پر چونکہ کیمراز ہوتے ہیں, ہر انسان کے پاس کیمرہ ہے, آپ اپنے نقاب کو کیسے مینٹین کرتی ہیں, پردے کو کیسے مینٹین کرتی ہیں؟ اچھا صاحبہ, یہاں پر ایسا فنی سی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں نا جب سے پردہ کر رہی ہوں نا, میرے ویسے بھی ہمارے گھر میں نا شادیوں پہ جانا بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اگر جانا بھی ہونا تو بس ایک ایونٹ پہ گیا اور بس آ گیا. اس طرح نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی ہائپ سے جانا ہے اور بہت ٹائم ادھر گزارنا ہے اور پورا ٹور. کیونکہ آپ دیکھیں ہماری شادیوں میں ہندوانہ کلچر ہے, وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, وہ اپنے نفس کے اور لوگوں کے غلام ہے کہ انہوں نے کرنا ہی ہے, ڈھولکیاں اور یہ چیزیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ میں کیسے کنٹرول کرتی ہوں, تو اس کا یہ ہے کہ نقاب تو میں کرتی ہوں, ٹھیک ہے, ڈریس بھی وہی پہنتی ہوں آبویسلی جو شادی کے لیے. الحمدللہ میری پرسنالٹی پردہ کرنے کے بعد ایسی ہے کہ میرے پاس کوئی کیمرہ لا ہی نہیں سکتا. مطلب روڈ لگتا ہے بندہ, ہے دور سے ازیوم کرتا ہے. مجھے پردے سے خود ہی مل جاتی ہے کہ کوئی ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتا نا. باقی ہاں اگر آپ کہیں کہ یہ مشکل تو ہے, کیونکہ شادیوں میں لوگ ہم روک نہیں سکتے کسی کو, کوئی دور بیٹھا ہمیں کیا پتا وہ آپ کی ویڈیو بنا رہا ہو. تو اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی, آپ بلکہ مجھے مشورہ دیں کیا ہونا چاہیے اس بارے میں. جی حاجرہ, ہم نے ابھی ایک سیکیورٹی سسٹم لانچ کیا ہے الپردہ کے نام سے, الپردہ سیکیورٹی سسٹم, جہاں پر آپ کے پرائیویٹ ایونٹس جو ہیں, خاص طور پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا, ایسی فیملیز بھی ہوتی ہیں جو نقاب نہیں کرتی لیکن اپنے ایونٹس کو پرائیویٹ رکھنا چاہتی ہیں. ایک تو نقابیز کے لیے ان کی شادی پہ اور یہ سب کچھ ان کے ایونٹس پہ, کیونکہ ہمیں اس چیز کا بہت ڈر ہوتا ہے, اور اوپر سے اے آئی اتنا آگے نکل گئی ہے کہ ہم تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتے, وہاں تک جا ہی نہیں سکتے. تو اپنی طرف سے ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ اس سیکیورٹی سسٹم میں یہ ہے کہ وہاں پر جب برائڈ انٹر ہوتی ہے, تب جب آپ نقابی جو ہیں انٹر ہوں گی, تب وہاں پر سب کے فون سیل کر دیے جاتے ہیں. سیل ان اے سینس کہ فرنٹ اینڈ بیک کیمرہ سیل کیا جاتا ہے, اینڈ باقی وہ فون یوز کر سکتے ہیں, کال پہ لے سکتے ہیں.
اس کے بعد ان کے جانے کے بعد وہ پاؤچ ہٹا دیا جاتا ہے فون سے. ابھی یہ سروس ہم نے دیکھی تھی دبئی میں, اور اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ نہیں اس کو پاکستان لے کر آنا ہے کیسے کر کے, بیکاز ہم یہ چیز بہت فیس کرتے ہیں. پرسنلی اگر میں بھی ہوں تو بعض اوقات سراؤنڈنگس بھی ایسی ہوتی ہے نا, آپ نقاب کر کے جاتے ہو تو وہ تو اتنی حقارت سے آپ کو دیکھتے کہ یہ کون تھرڈ کلاس لوگ اٹھ کے آ گئے ایسے کرتے ہیں نا. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو اف ہم اپنے ایونٹس کو اچھے سے انجوائے کرنا چاہتے تو یہ سروس ضروری ہے پاکستان میں. صاحبہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے جو آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کیا, اور میں تو بہت سی دعا دوں گی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں برکت دے. آمین. اور فار دا آڈینس آئی وڈ سے کہ انہوں نے بہت بڑا اسٹیپ لیا, اور دیکھیں دبئی سے انسپائر ہو کے انہوں نے پاکستان میں لے کے آئی ہیں, تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی بہت زیادہ دے. اور اگر یہ کام یہ کر رہی ہیں تو آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور باقی اگر میں سجیشن دوں تو میرا تو دل کرتا ہے کہ بھائی بڑے سادے سے ایونٹس ہوں, بالکل, لیکن اگر پھر بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ولیمہ کرنے سے تو ہمارے اسلام نے نہیں روکا نا, تو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں نہ فائدہ اٹھائیں ایسی چیزوں سے. چلتے ہیں مجھے شوق تھا آپ سے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے, چونکہ میں پرسنلی بھی آپ کو جتنا جانتی ہوں اس میں آپ کی اور آپ کے بھائی کی اور آپ کے باقی بہن بھائیوں کی پرورش جو ہوئی ہے, آپ کے والدین نے جو کی ہے, آئی تھنک بہت 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 کم ہو گیا اب ایسی پرورش کرنا, ایسے والدین ملنا بہت کم ہو گیا. ہم خود نہیں ایسے بن رہے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آگے ہماری جنریشن اچھی ہوگی. فرسٹ آف آل میں نے سنا تھا آپ کے والد کے بارے میں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, آپ کے ہر ایک عمل کا اللہ تعالیٰ انہیں اصال ثواب پہنچائے, ہمارے ہر ایک عمل کا اصال ثواب پہنچائے. ان کی طرف سے بھی, بلکہ میں خود بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں آپ پر, بہت آئی ایم لٹرلی سو پراؤڈ آف یو. اور میں چاہوں گی کہ آپ ان کے بارے میں بتائیں, بیکاز آپ کی باتوں سے میں نے چونکہ آپ کے والد کو دیکھا ہے صرف, تو آپ کی باتوں سے مجھے بہت شوق ہے ان کے بارے میں سننے کا. میں چاہوں گی کہ مجھے آپ کچھ بتائیں ان کے بارے میں. جزاک اللہ خیر. یہ تو بلکہ ٹاپک میرے لیے بہت اچھا ہوگا کہ اگر میں اپنے باپ کے بارے میں آج یہاں بات کر سکوں, کیونکہ نا جب میرے بابا زندہ تھے, حیات تھے, تو میں اس طرح انہیں نہیں اپنی فیلنگ شیئر کر پائی, لیکن انشاءاللہ جو میں کروں گی وہ ضرور اللہ تعالیٰ انہیں پتہ لگ رہا ہوگا انشاءاللہ. اچھا, تو صاحبہ پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اس طرح اب تربیت نہیں ہو رہی, اور ہم خود بھی ایسا نہیں بن رہے. پلیز ایسا تو نہ کہ ہم ایسا نہیں بن رہے, ہم بنیں گے انشاءاللہ, ہم بہت اچھی جنریشن ریز کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ثابت قدم رکھے. اچھا, سیکنڈلی یہ ہے کہ صاحبہ سب سے بڑی بات, آج ہم جہاں پر بھی ہیں اللہ کے بعد, اللہ نے ہمیں چنا ہے تو ہم یہاں پر ہیں نا, اللہ نے اپنے بندوں میں ہمیں یہ خاص اعزاز دیا ہے. اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ میری مدر کی بہت زیادہ اس کے اندر نا آپ یہ کہہ لیں کہ اسٹرگل ہے. اسٹرگل یہ نہیں, محنت تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اسٹرگل ہے ان کی, مطلب اسٹرائیو کیا انہوں نے, اس کے لیے لڑا ہے انہوں نے, ایفرٹس کی ہیں. اچھا, کیونکہ ہم ذرا ڈسکشن کر رہے ہیں تو میں ذرا کھل کے ہر بات بتاؤں گی. میری ماما آؤٹ آف فیملی تھی, ہمارے پورے خاندان میں, ہماری شیخ فیملی میں نا آؤٹ آف فیملی شادیاں نہیں ہوتی. میری ماما آؤٹ آف فیملی تھی, اور میرے بابا نے یہ سر انجام دیا اپنے پورے خاندان میں, کیونکہ یہ لو میرج تھی, اور میرے بابا نے کہا کہ میں نے کرنی ہے, اور بس انہوں نے کی ہر طرح سے جو بھی انہیں فیس کرنا پڑا, اور ماما کو اپنا زندگی کا حصہ بنایا. جب میری ماما بابا کی زندگی کا حصہ بنی تو میرے بابا کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے نا وہ تھوڑا سا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دین سے بالکل ہی ہٹ گیا, ایسا نہیں ہے, لیکن تھوڑا ڈفرینٹ ہے. آپ یہ کہہ لیں براٹ اپ بہت ڈفرینٹ ہے ماما کے بھی اور بابا کے خاندان کے. تو ماما کا کیونکہ جو گھرانہ ہے نا وہ شروع سے ہی دینی گھر تھا. میرے ماموں اسکالر ہیں ماشاء اللہ, میری خالائیں اسکالر ہیں, حافظ قرآن ہے. میرے جو نانا ابو ہیں نا ان کے جو بابا تھے وہ حکیم مشتاق جو ہے نا وہ بہت آپ یہ کہہ لیں ایک ان رائٹر ہیں وہ, کیونکہ ان کی بکس ہیں, تو انہوں نے بھی نا کافی یہ دین کا بہت کام کیا. وہ حکیم بھی تھے, وہ لوگوں کے وہاں پر جا کے نا درس بھی دیا کرتے تھے. تو ان سے پھر ان کی جنریشن میں آیا, پھر اسرار احمد اور یہ جو سارے مولانا وہ کون ہیں, مجھے ان کا نام نہیں صحیح لینا آ رہا, مودودی صاحب, مولانا ہاں ابو اعلیٰ مودودی صاحب جو ہے نا, ان کے ساتھ میرے نانکوں کے جو ہے نا بہت ٹرمز تھے, اور یہ فرحت ہاشمی, نگہت ہاشمی, یہ ہاشمی سارے جتنے بھی. تو آپ یہ کہنا ہے کہ میرے جو نانکوں میں یہ دین کی چیز بہت زیادہ تھی. تو میری ماما کیونکہ براٹ اپ بھی وہیں سے,
تو میری ماما 17 ایئرس کی تھی, بہت چھوٹی تھی, خیر ان کی شادی ہو گئی, ان کے لیے تو ایک نیا سفر شروع ہو گیا تھا. تو وہی آپ کہہ لیں کہ پھر میرے بابا کے ساتھ آنا, ان کی زندگی کا حصہ بننا. میرے بابا کیونکہ اپنی فیملی میں بالکل ڈفرینٹ ہے شروع سے ہی نا. سب سے بڑی چیز یہ کہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا. ان کا اخلاق ایسے تھا کہ کسی بندے نے ان کے ساتھ برا بھی کیا نا تو وہ اس کے ساتھ بھی ہنس رہے. I can see وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ لوگوں میں. وہ نا ان کا اخلاق بہت اچھا تھا کہ مطلب جو بھی آج ان کی فوتی کے بعد ان کو یاد کرتا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ روتا ہو, رونے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مطلب وہ بندہ نا ایسا لگتا ہے دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا, بلال جیسا بندہ. کیونکہ میرے بابا سوشل بھی بہت زیادہ تھے. سرگودا میں انجمن شہریان کے صدر رہے, جنرل سیکرٹری رہے. اس کے بعد یہ جو ان کا چیمبر تھا سرگودا چیمبر آف کامرس, اس میں بہت سوشل. میرے دادا بھی بہت سوشل تھے. تو اس کے بعد میرے بابا, پھر بابا سے پہلے ان کے جو چاچو تھے نا, جو وہ بھی ینگ ایج میں فوت ہو گئے تھے, وہی سارے کہتے ہیں کہ ہسٹری رپیٹ ہوئی ہے کہ بلال بھی ایسے ہی فوت ہوا, کیونکہ وہ بھی ایسے ہی سوشل تھے, بہت اچھے تھے. اور ایسے نا ہمارے پیرنٹس چاہتے تھے کہ ہمیں ان کی باتیں سن کے ہمارے اندر چینج آئے. تو وہ جو ایک ہمارا ہجرت کرنا ہوتا تھا نا, وہ اللہ نے بڑا کام آیا ہمارے لیے کہ اللہ نے اس کو رائے گاہ نہیں کیا. جب ہم آتے تھے یہاں یوتھ کلب کے لیکچرز لینے, یا پھر کوئی بھی یہاں پر بڑی آتی تھی, آپ کہہ لیں اسکالرز آتے تھے, تو ہم ضرور جاتے تھے. جیسے ابھی نعمان علی خان پاکستان میں آئے, روات میں ڈاکٹر معاذ ہے نا FQE کے وہ ہے آنر ہیں, تو انہوں نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا اس طرح کہ ہم نے جب جانا تو انہوں نے ہمیں ویلکم کرنا. اور یہ تو جب نعمان علی خان آئے, ہم نے 10 دن سرگودا کو گڈ بائی کیا. ہم اسلام آباد آئے, ان کے لیکچرز لیے. تو میرے ماں و بابا کی تربیت کے اندر یہ چیز تھی کہ انہوں نے ہمیں وہی کھلایا جو سب کھلا رہے ہیں. گولڈن اسپون سے براٹ اپ ملا, ماڈرنزم, ایوری تھنگ, اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, اچھا کھانا پینا, ہر لگژریس لائف. لیکن جو لوگ ایز کمپیئر ٹو ان محفلوں میں جاتے تھے نا جدھر جا کر آپ لیکن اپنے روٹ سے کنیکٹڈ رکھا, لیکن اپنے روٹ سے کنیکٹڈ اس طرح رکھا, اپنے ایمان کو کبھی وہ نہیں مطلب ترجیح دی ہمیشہ کہ انہوں نے ہمیں ہر اس محفل میں لے کے گئی جہاں پر ہمارا جانا ضروری تھا. اور بہت سی چیزیں ہمارے دل کو لگتی تھی, اور دل کو لگنے کے بعد ہم چینج ہوتے گئے. جب میرے بھائی پہ یہ اسٹیج آئی نا, حمزہ پہ, جب ماما پریشان ہونے لگی کیونکہ وہ حافظ قرآن تھا, تو اسے تنگ بھی بہت کیا ماما کو اس طرح کے, مطلب وہ تھوڑا سا دوست بن گئے اور پھر تھوڑا ٹریک سے اترنے لگ گیا یہ وہ. تو جب اس نے بہت تنگ بھی کیا تو یہ ہوا کہ ماما پریشان ہونے لگی. تو کسی نے نا, ایک اسکالر تھے, اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے اس بات کی, انہوں نے ماما کو یہ بات سمجھائی کہ آپ دوسروں کی اولاد کو بہتر کرنا شروع کر دیں, آپ کی اپنی اولاد خود ہی بہتر ہو جائے گی. تو اس دن میرے ماں بابا نے یہ اسٹیپ لیا, یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے, کہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا یہ مقصد بنا لیا کہ کیونکہ ابھی ہمارے اپنے بچے تو اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے کہ وہ اسکالر بن جائے. میری ماما نے اور بابا نے اپنا آپ وقف کر کے اپنا یہ مقصد بنا لیا کہ اب ہم سرگودا کے اندر ان شخصیتوں کو بلایا کریں گے اور ایونٹس پلان کیا کریں گے, لوگوں کو بلایا کریں گے تاکہ وہ بھی چینج ہوں. تو جب وہ چینج ہوں گے تو ہم, تو پھر کیا ہوا, یوتھ کلب کو بلانا شروع کیا, المدراج جیسے شیخ عاطف آنا شروع, جو بھی کوئی اسکالر ملتا جاتا. نعمان علی خان کی ہم نے بہت ٹرائی کیا, وہ نہیں آ پائے کیونکہ وہ ایک دفعہ ہی پاکستان آئے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا میں آؤں گا لیکن وہ نہیں آ پائے. نعمان علی خان کا ٹرائی کیا, لیکن آئی وش وہ بھی پورا ہو جائے گا, لیکن اب تو بابا نہیں رہے, ماما کریں گی پورا. تو اس طرح اسکالرس کو بلانا شروع کیا, ایونٹس ہونے شروع ہو گئے. ہم نے آرٹ کونسل سرگودا کا بک کیا, کبھی جم خانہ, مطلب جو پیسہ لگ رہا ہے, جو ہو رہا ہے, بس انہوں نے یہ اپنا مقصد بنا لیا کہ اب لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے دین کے لیے. تو جب آپ لٹرلی آپ دیکھیں, صاحبہ ماما یہ سوچتی تھی نا کہ میں نے یہاں پر ایونٹ کرنا ہے, تو وہ جگہ ماما کو مل جاتی تھی چاہے جتنی بھی مشکلات فیس کرنی پڑے. اور وہ بابا تو کیونکہ سوشل تھے ماشاء اللہ, انہوں نے بھی کیا. پھر جب وہ اسکالرز آنا, ان کو ٹائم دینا, ان کو اپنا گھر دے دینا, ان کو رکھنا, سارا کچھ ان کو کرنا. تو جب وہ ہم کرنے شروع ہو گئے نا اور ایک اس پروسیس سے گزرنے لگ گئے, تو اتنے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے, اتنی یوتھ. اور جب وہ اٹیچ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو ہماری لینس ہی چینج کر دی ہے, یہ لوگ آتے ہیں تو ہمیں بہت مزہ, کیونکہ نا سرگودا میں بیسیکلی یہ کام نہیں ہو رہے ایز کمپیئر ٹو جیسے بڑے شہروں میں ہو رہے ہیں. تو جب ہم نے یہ چیز لے کر آئے تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوا, بہت سے لوگ بدلے بھی ہوں گے انشاءاللہ, اللہ کرے ایسا ہی ہو.
تو جب یہ سب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی حمزہ کو چینج کرنا شروع کر دیا. حمزہ اس طرف آنے شروع ہو گیا. رمضان کا وقت تھا, کم ایج ہے نا, ہاں اتنی ایج بھی نہیں ہے. حمزہ نے ویڈیو بنانی شروع کر دی کیونکہ ماشاء اللہ اس کی آواز تو بہت ہی خوبصورت ہے نا, قرآن تو وہ بہت ہی پیارا پڑھتا ہے. اس نے قرآن سے ہی شروع کیا, اللہ نے اسے عزت دی. اور آج دیکھیں نا, ہم نے دوسروں کو بلاتے تھے تو آج ہمیں لوگ بلاتے ہیں. ماشاءاللہ ماما پروگریس. دیکھیں اٹس ناٹ این لائک کہ لوگ سمجھے کہ میں اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہی ہوں کہ لوگ آج مجھے بلا رہے ہیں. دیکھیں مجھے لوگ بلا رہے ہیں تو دین کے لیے بلا رہے ہیں, مجھے نہیں بلا رہے. وہ اللہ کا پیغام سننے کے لیے یا دین کی محبت ہے تو وہ بلا رہے ہیں نا. تو اٹس این آنر فار می اینڈ فار آل دا پیپل اراؤنڈ می کہ اگر مجھے لوگ بلا رہے ہیں تو دین کے لیے بلا رہے ہیں. دین کی محبت, اللہ نے عزت دی ہے. دیکھیں نا, کہتے ہیں نا کہ عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی انسان نہیں آپ کو عزت دے سکتا یا وہ ذلیل کر سکتا آپ کو. تو اللہ نے یہ عزت دی کہ اگر ہم نے یہ چینج لے کے آئے ہم, تو آج اللہ نے ان کی اولاد کو بنایا نا کہ آج وہ جا رہی ہے لوگوں کے پاس اور وہ یہ کام کر رہی ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت دیتا رہے. ابھی ہم اسکالر نہیں ہیں لیکن ہماری وہ جرنی سٹارٹ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں. کے لیے میں یہ کہوں گی کہ میرے بابا, ایک تو میں نے کہا کہ وہ ایکسپریسو بہت زیادہ تھے, ان کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا. اور نا سب سے بڑی چیز جس نے مجھے ان کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ رکھا, اتنا ان کی جو شفقت تھی نا, ان کا جو پیار تھا, ان کا ہر چیز میں پازیٹیو رہنا جو تھا نا, اور ان کی سپورٹ, وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی. ہر چیز میں فوراً جذباتی نہیں ہونا, ہر طرح کی سپورٹ رکھنا. اپنی کوئی بات کی ٹینشن بھی لینا تو انہوں نے کہنا ٹینشن کیوں لیتے ہو جب اللہ ہے. ہر چیز میں ان کی ایک بڑی خوبصورت چیز تھی کہ وہ نا جب بھی کوئی اچیومنٹ ہوتی تھی تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں یہ چیز لے آیا ہوں آپ کے لیے یا یہ ہو گیا یا وہ کہتے تھے اللہ نے دی ہے یہ چیز, اللہ نے آج آپ کے لیے یہ کیا ہے, اللہ نے یہ کیا. اور وہ جس طرح ان کا ایک وہ تھا نا جذبہ, مائنڈ سیٹ تھا کہ اللہ پہ توکل اور اللہ کو سب سے آگے. بچوں کو بھی سکھا رہے تھے کہ اللہ پہ ہی توکل کرو, اللہ ہی ہے سب کچھ. اور انہوں نے جو جس طرح مجھے شیپ کیا نا کہ بیٹا دیکھیں ہمارے نبیوں پہ بھی تو تکلیفیں آئی ہیں, بڑی آزمائشیں آئی ہیں, سب کچھ ہوا ہے, لیکن انہوں نے اللہ کو ہمیشہ ترجیح دیا اور اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے. اور سب سے خوبصورت چیز جو ان کی زندگی کی یہ تھی جو میرے ساتھ آج ان کی وصیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ نا انہوں نے نا اذکار نہیں کبھی چھوڑے. صاحبہ اتنے وہ اذکار ان کی زندگی کی ٹاپ پرائیورٹی تھی, نماز اور اذکار, کہ آج وہ جب فوت ہو گیا نا تو لوگ ہمیں آ کے پتہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں, بلال تھا جو ہمیں نمازوں پہ لگا گیا. بلال وہ بندہ تھا جو ہمیں پکڑ پکڑ کے نمازوں پہ لے کے جاتا تھا. پورے بازار میں بلال واحد تھا جو اپنی دکان سے نکلتا تھا اور سب بازار کے لوگوں کو لے کر مسجد پہنچتا تھا. تو جو وہ مسجد ہے نا 6 بلاک سرگودا کی صفیہ مسجد, وہ لوگ روتے ہیں جب بابا کو یاد کرتے کہ ہماری جو نمازیں تھیں نا وہ بلال کے آنے سے بھر جاتی تھی, ہماری مصلے بھرتے تھے کیونکہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کر آتا تھا. اور اب وہ سارے روتے ہیں, کہتے ہیں بلال نہیں ہے نا, ہمیں وہ یاد آتا ہے کہ ہم اس ٹائم اس کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے. اور ایک اور چیز کہ میرے بابا کا یہ تھا کہ جب ان کے دکان پہ کھانا جایا کرتا تھا نا, ماما جب بھیجتی تھی, تو انہوں نے کبھی نہ زندگی میں کھانا اکیلے نہیں کھایا. وہ چاہے ایک پلیٹ بھی کیوں ہو, وہ اکیلے نہیں کھا سکتے تھے. انہوں نے بازار میں کوئی ادھر ادھر گزر ہے پکڑ لینا, آج جی کھانا آیا اور کھانا کھائیں. اور لوگ یہ لٹرلی گواہی دے کے کہتے ہیں کہ جس نے کھانا کھانا ہوتا تھا نا وہ بلال کے پاس چلا جاتا تھا. اور بلال نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ آج میری سیل نہیں ہوئی تو میں روٹی نہیں کھلا سکتا, آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کو یہ نہیں, وہ تو خوش ہوتا تھا کہ ہم اس کے پاس جا کے روٹی کھاتے ہیں. تو جس نے روٹی کھانی ہوتی تھی نا تو وہ بلال کے پاس چلا جاتا تھا. اتنا مطلب ان کا اخلاق کا یہ بھی چیز تھی کہ وہ ہر کسی کے لیے ویلکمنگ تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ چھوٹا ہے بڑا ہے کون ہے, وہ ویلکمنگ بہت زیادہ تھے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی محبت ان کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ آج بھی انہیں یاد کرتی ہوں تو بہت روتی ہوں. اور میں تو بڑے فخر سے کہتی ہوں اور بڑی تکلیف سے بھی کہتی ہوں کہ باپ باپ ہی ہوتا ہے اور باپ کوئی نہیں بن سکتا, کوئی نہیں بن سکتا. لٹرلی ایسے ہی ہے. حاجرہ وقت کم ہے, میں اس ڈسکشن کو ختم نہیں کرنا چاہتی, میرا دل نہیں کر رہا ختم کرنے کا, لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم دوبارہ اس ٹاپک پہ ڈسکشن کریں, ہم دوبارہ ان کو یاد کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ ہم سے ملنے کے لیے, ہم سے بات کرنے کے لیے, اپنی جرنی شیئر کرنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور بلایا. اور اگر میری کوئی بات کسی کے دل میں
چلی جاتی ہے تو اس کا آپ کو بھی اجر ملے گا, مجھے بھی ملے گا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو؟ میں ایک ایڈوائس صرف سب کو دینا چاہوں گی کہ زندگی کے اندر خاص طور پہ ینگ جنریشن کے لیے, اگر کوئی بڑا بھی ہے تو میری بات ضرور سمجھے اور آج سے ہی اپنے آپ کو چینج کرے کہ دیکھیں ریگریٹ بڑی گندی چیز ہے اور ریگریٹ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے. اور ریگریٹ ایسی چیز ہے جو آپ کی نا زندگی کو بھی خراب کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی. تو میں یہ کہوں گی کہ میری زندگی کا سب سے بگیسٹ فیئر صاحبہ یہ ہے کہ میں یہ ریگریٹ اور گلٹ میں نہیں رہنا چاہتی ہے, میں یہ ریگریٹ نہیں کرنا چاہتی دنیا میں جانے کے بعد کہ میں نے اپنی زندگی بیکار, بے مقصد اور جانوروں کی طرح گزار دی, کہ میرا کوئی مقصد ہی تھا, میں آئی, میں نے کھایا پیا سویا اور اس طرح زندگی گزار کے میں چلی گئی. تو اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنائیں کہ آپ یہ ریگریٹ نہ کریں اپنے ڈیتھ بیڈ پہ کہ میں بے مقصد زندگی گزار کے چلا گیا ہوں. اللہ نے آپ کا کوئی مقصد بنایا ہے دنیا میں آنے کا, اس مقصد کو پورا کر کے لیگیسی چھوڑ کے اس دنیا سے جائیں. اور لیگیسی صرف دین کے لیے, دیکھیے یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ دنیاوی کام کریں ہی نہ, وہ بھی کریں, لیکن آپ یہاں سے دنیا سے جائے تو پتہ بھی تو چلے کہ کوئی انسان گیا ہے. تو بس میری ایڈوائس آپ سب سے یہی ہے کہ ڈونٹ ریگریٹ آن یور ڈیتھ بیڈ کہ آپ پرپز لیس زندگی گزار گئے. آج سے اپنے مقصد کو ڈھونڈیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آج سے اس سفر پہ چلنا شروع کر دیں. إن مهمتنا في الدنيا